جی افشاں، بات شروع ہوئی تھی جیل بھرو تحریک سے اور پہنچ چکی ہے جیل ڈرو تحریک تک، اور پہنچ چکی ہے جیل نہیں جاؤں گا تک، گرفتاری نہیں دوں گا تک۔ اچھا آنیسٹلی اسپیکنگ آپ مجھے ایک بات بتائیں، تھوڑا ترس آ رہا ہے آپ کو عمران نیازی پہ؟ کس قسم کا؟ مطلب جیسا جیری بھی آتا تھا بچپن میں، ٹام اینڈ جیری، ٹام اینڈ جیری والی سچویشن ہے، بلی چوہے کا کھیل چل رہا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو گرفتار کرنے والے آئے ہوئے ہیں یہ گرفتار کرنا نہیں چاہتے، اور گرفتار ہونے والے گرفتار ہونا نہیں چاہتے، تو یہ کھیل ایک چل رہا ہے، چیزے لیے جا رہے ہیں کپتان کے۔ پتہ نہیں، لیکن کافی ڈرے ہوئے ہیں خان صاحب، مطلب تو یہی ڈرانا مقصود ہے ان کو؟ لیکن خان صاحب نے تو خوف کے بت توڑ نہیں دیے تھے، وہ تو توڑوا عوام نہیں کے دیے توڑے، تھے۔ قوم کے توڑے تھے، وہ اپنے تھوڑی توڑے۔ تو نہیں، آپ دیکھیں، آپ نے پھر بات گھما دی، آپ کو ترس آ رہا ہے ایسے ہلکا سا تھوڑا سا، کوئی آپ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ تو بہت ہی سینسٹیو ہیں، کسی بھی بندے کے خلاف ہو آپ تو فوراً کہتی ہیں نہیں یہ تو۔ مجھے ترس آ رہا ہے اس بندے کے اوپر جس کو بطور ہیومن شیلڈ ضمانت پارک کے باہر استعمال کیا جا رہا ہے، اور مجھے ترس آ رہا ہے ان بچوں کے اوپر، بچے ہیں یہ، نوجوان ہیں۔ نہیں، سچی مچی والے بچے بھی اپنے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کچھ، وہ ان پیرنٹس پہ تو مجھے بالکل ترس نہیں آ رہا، ان سے تو مطلب کوئی مہذب معاشرہ ہوتا نا، ایسے والدین سے تو بچے ریاست چھین لیتی ہے کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، لیکن یہاں پر عمران خان نے چھین لیے۔ عمران خان نے چھین لیا ہے، نہیں میں کہنا تو یہ چاہ رہی تھی کہ یہاں پر ریاست پہلے کون سا ذمہ داری لیتی ہے اس طرح سے، لیکن بات کسی اور جانب نکل جائے گی۔ اب ترس کی بات کر رہے ہیں، مجھے ترس آ رہا ہے ان نوجوانوں پہ جن کے اوپر اب دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے، کیونکہ آپ نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، آپ نے اینٹی رائٹ فورس پر حملہ کیا، آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی، پیٹرول بم چلائے جا رہے ہیں، پتھر تو چھوٹی چیز ہے، پوریاں اٹاں چک چک ماریاں جا رہی ہیں، مطلب درجنوں اہلکار زخمی ہیں اس وقت، ڈی جی آپریشن اسلام آباد اس وقت زخمی پڑے ہوئے ہیں سروسز ہاسپٹل میں، تو مجھے ان پر یہ ترس آ رہا ہے کہ ان کا کیریئر ختم ہے، اب کیا زندگی ہے؟ آپ کو ان لوگوں پہ ترس آ رہا ہے جو کلٹ ممبرز ہیں، جن کو آج کا جو ایک سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے جو حکومتیں گراتا ہے، بناتا ہے، ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہے، انہوں نے ان کے لیے جو بھی ان کے ایڈیٹر بیٹھے ہوں گے، کاپی ایڈیٹر یا اسائنمنٹ ایڈیٹر جو بھی ہوں گے، انہوں نے ان کے لیے شرپسند کا نام تجویز قبضہ مافیا اور شرپسند۔ تو آپ کو شرپسندوں پہ دیکھیں، جب وہ جیو ٹی وی کسی کو شرپسند کہتے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ پلڑا جو ہے وہ اس طرف جھکا ہی جھکا ہے۔ اچھا، میں ذاتی طور پر دیکھیں یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، میں اس میں انسینسٹیوٹی نہیں لا سکتی۔ آپ نے شرپسندوں کہہ دیا، یہ آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے یا یہ آپ کو دیا گیا اوکے کی آواز ہے، اس کا مطلب یہ ہے؟ ٹھیک ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ شر انگیز حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اشتعال انگیزی اور یہ شر پھیلا کون رہا ہے؟ عمران خان۔ آپ عمران خان کو کیا کہیں گے کہ شر پسندوں کا سرغنہ نہیں، کیونکہ عمران خان کا یہ پورا ایک بلڈ کرنے میں نا، ان کی جو کیا کرنا چاہیے، بت تراشنے میں ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے سب سے زیادہ سہولت کاری کی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ تو آواز آ رہی تھی، آپ ایک عام شہری کو شر پسند کہہ دیں گے جس کو اشتعال دلوایا گیا ہے؟ وہ اس وقت کی آواز تھی۔ اب مجھے یہاں پر وہ کیا غالب شکن شاعر تھے جو نام مجھے نہیں یاد آ رہا ان کا ایک شعر ہے کہ دور کی بات دھیان میں آئی، ایک آواز کان میں آئی، اس وقت وہ آواز کان میں آ گئی، واٹس ایپ پر آ گئی، وہ بھرل آواز آئی تھی، تو وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو نہ آپ چھیڑیں آپ، اور دوسری بات آپ انہیں عام شہری نہ کہیں۔ نہیں، آپ میری پوری بات اگر سن لیں، ریاست کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف جب جتھوں کو تیار کیا جاتا ہے اور عسکری ونگ کی طرح سے ان کو موو کروایا جاتا ہے، یقیناً وہ شرانگیزیاں کر رہے ہیں، یقیناً۔ آپ اس کو 9-0 کے ساتھ ملا رہی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا میں ادھر جا رہی ہوں؟ لیکن وہاں پر کچھ اور تھا، وہاں پر تو نہیں 9-0 نہیں ہے یہ، نہیں، آپ کہہ دیں کہ لاہور کا چھوٹا سا 9-0 مزاحیہ سا بن گیا ہے، مزاحیہ 8-0
चलें 70 वो क्या था 0900786001 टेलीफोन, तो ये टेलीफोन बन गया है। अच्छा, अब देखें इसमें एक और भी बात है, आज भी मीडिया एग्जैक्ट कल, आज मैं कह रही हूँ पिछले 36 घंटों से मीडिया वही कर रहा है जो 2014 में भी हमने देखा था। कप्तान कंटेनर पर आ गए हैं, कप्तान वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कप्तान ने मास्क लगा के, कप्तान ने साह ले लिया है तो कप्तान ने निछ मार ली है। अब क्या कर रहे हैं, कप्तान अपने लॉन में आ गए हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क से काशिफ साहब याद आया, मतलब हमारी आदतें इस मुल्क के सियासतदानों ने कितनी बर्बाद कर दी थी, थैंक्स टू कप्तान। हमारी आदतें बहुत खराब कर दी हुई थी सियासतदानों ने, चुपचाप जाकर गिरफ्तारियां देना। आसिफ अली जरदारी साहब 2019 में, और उससे पहले भी खाकान अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी साहब को जिस तरह से गाड़ी से उतारा गया, और वो जबकि ये कह रहे थे कि मुझे सिर्फ वारंट गिरफ्तारी दिखा दो। नवाज शरीफ को जहाज से जब जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया गया उस वक्त एयरपोर्ट पर, हाँ उस दिन भी मीडिया का ब्लैकआउट था और मीडिया नहीं दिखा रहा था कि एयरपोर्ट के अतराफ में कितने लोग मौजूद हैं। आप ताना दे देते हैं कि शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे और ये वो, लेकिन मैं वहां पर मौजूद थी, मैंने वो कवरेज की थी, मैंने देखा था वहां पर लोग थे, लेकिन कोई अपने बच्चों को लाकर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उन लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन सियासतदान ने कभी अपने कारकुन को, अपने सपोर्टर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। हमने देखा है 9-0 में ये होते हुए, हमने देखा है कादरी को, जिसको जो सियासतदान नहीं है, हमने देखा है फैजाबाद में ये हरकतें, जो कि अब हम जमान पाक के बाहर देख रहे हैं। पिछले 36 घंटों से एक तमाशा बनाया हुआ है। इसकी क्या वजह है कि इमरान खान के पास कोई प्राइवेट आर्मी मौजूद है, वो बदमाश है, वो नूरी नत है? नहीं, बदमाश तो वो है, नहीं, ऐसे ना करें। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ पेट घरोड़ी ਦਾ ਹੁੰਦਾ है ना, वो बहुत ही लाडला ਹੁੰਦਾ है। अच्छा, ਉਹ फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेट ਜਿਹੜਾ आखिरी बच्चा ਹੁੰਦਾ है ना, अच्छा। फिलहाल तो यही नजर आता है कि ये आखिरी प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरह से मिजरेबली फेल हुआ है, तो देखा जाएगा। तो उसको ना पहले, अच्छा मैंने ये देखा है, पेट घरोड़ी ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਨੂੰ आप ही गालां भी सिखा रहे होंगे ने मापे, और उसकी तोतली जुबान में गालियां बड़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ी। फिर वही बच्चा बाहर वालों के सामने महफिल में बावाज़े बुलंद वो गाली इरशाद फरमाता है, तो वालिदैन को उस वक्त समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें, ये तुमने कहाँ से सीख ली है, हमने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। ये कुछ वैसी सिचुएशन बन रही है। अच्छा, ये वैसी सिचुएशन बन गई है। इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। पाकिस्तान में ऐसा सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, एक 9-0 और एक आपने क्या कहा 8-0 टेलीफोन, जो भी इसका नाम तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने दीवाने का नाम। उसकी वजह है, उसकी वजह ये नहीं है कि लाडला बच्चा या ये या वो, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में आया वो थे पंजाबी एलीट और उर्दू एलीट, इनका एक गठजोड़ था, और ये अनटचेबल्स हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बलूचिस्तान में हमने देखा अकबर बुगटी को वो क्या बोला था परवेज मुशर्रफ ने, हम वहां से घुसकर मारेंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं अभी रुक जाएं, एक सिंधी, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगी। ये अकबर बुगटी शहीद की इंसल्ट है। अगर उनकी शहादत को इमरान खान जैसे बुज़दिल के साथ कंपेयर भी किया जाए, और जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, वो ज्यादती कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप मान रहे हैं ये बात। आप MRD तहरीक की बात कर लें, सिंध से ताल्लुक रखने वाले वजीर आजम को यहाँ की आला अदालत कत्ल कर देती है। ये मत कर दो। नहीं, वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है। एक मिनट, सिंध से ताल्लुक रखने वाला वजीर आजम, आप उसको गिरफ्तार कर लें, आप तो एक सिंधी तो फिर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वजीर आजम को फिर जहर तो देने की पूरी कोशिश की गई, स्लो पॉइजनिंग की गई। मेरी जबान ना खुलवाएं इसके ऊपर। अच्छा अब एक मिनट, हम किसी और जानिब जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अकबर बुगटी जा रहे हैं। एक मिनट काशिफ, मुझे अकबर बुगटी शहीद की बात करने दें। अच्छा आप कर लें, फिर मुझे वादा करें, मुझे भी अपनी बात पूरी करने देंगे आप? बिल्कुल, वादा। इस चीज को कंपेयर मत करें, मेरा इसके ऊपर बहुत क्लियर स्टांस है। अकबर बुगटी एक औरत के लिए खड़ा हुआ था जिसको रेप किया था, और वो एक डिक्टेटर के सामने खड़े हुए थे।
ٹھیک ہے, عمران خان کس کے لیے بول رہا ہے؟ اپنے اقتدار کے لیے. اور کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟ ریاست پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے, کہ میں اس سب سے بڑا بدماش ہوں. اگر آپ کی جذباتی تقریر ختم ہو گئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ بنتی کر لوں. جذباتی تقریر نہیں ہے, آپ اکبر یہ بگٹی ایک کو فیکٹ چیک ہے. ڈونٹ کمپیئر اکبر بگٹی شہید عمران خان کے ساتھ. اب میری بات رہ گئی, اب مجھے وہ پوری کرنے دیں, اور یہ آخری بات ہے, میرا خیال بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے. لیٹس جسٹ کنکلوڈ دس. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو ایک دن پتہ لگے گا, پھر آپ کو میری بات یاد آئے گی. یہ پیڈ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ یہ ماڈل ٹاؤن نہ صحیح, ماڈل ٹاؤن کا ملتا جلتا کو چھوٹا موٹا ری میک ہو جائے, اور عمران خان کو لاشوں پر سیاست کرنے کا اس بدبخت انسان کو ایک موقع اور مل جائے. کیونکہ ذلِ شاہ کتنا جھوٹا انسان ہے یار, یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. بلال عرف ذلِ شاہ کی موت کو انہوں نے استعمال کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن وہ ڈیفیوز ہو گئی ساری سچویشن. ان کا پورا پروپیگنڈا ود ان فیو آورز وہ سب ڈیفیوز ہو گیا سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز کی وجہ سے, اور دیگر معاملات. پھر وہ بندہ بھی سامنے آ گیا, لیکن ابھی میں اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم متوازی عدالت نہیں لگا سکتے. تو لیکن پروپیگنڈا تو کیا جا رہا ہے. اب وہ چونکہ اگرچہ میں فون ٹیپنگ کے سخت خلاف ہوں اور میں رہوں گی, اب یاسمین راشد خود مان رہی ہیں کہ ان کی جو مبینہ, اب تو مبینہ بھی نہیں رہی, انہوں نے کہا اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی, ہم تو بندے لانے کا کہہ رہے ہیں, میں تو صدر ہوں پارٹی کی, تو میں تو کہوں گی کہ بندے لاؤ. بندے لانے ہیں, خان صاحب نے تینوں بچیاں نو لے آؤ, بندے لاؤ. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ کہ بندے نہیں ہیں, وہ تو مطلب لیڈرز ہیں نا مستقبل کے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخری بات کرنے دیں, بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے, میرا خیال ہم تھوڑا سا غصے میں بھی آ گئے ہیں, بڑی گالیاں پڑیں گی اس کے اوپر. لاسٹ بات, مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے. وہی بلی چوہے والی بات ہو گئی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹریٹجی بہت سمپل سی دکھائی دے رہی ہے. بھائی ہم یہ صاف نہیں کریں گے, آپ نے گند پھیلایا تھا, آپ خود ہی یہ تو آپ میاں صاحب والی بات کریں نا, یہ آپ کی سوغات ہے, تو آپ سنبھالیں. نہیں, آپ نے کہا کہ آخری بات کریں گے. آپ اس ماسک زدہ حقیقی تبدیلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. میں کوئی بات نہیں کروں دو گا. پاکستان نہیں ہے. خان صاحب کے پاس اتنا اچھا گیس ماسک, اور جو باہر بیچارے کھڑے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, ان کے پاس کیا ہے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بے کپتانی پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کپتان پیدا ہیں. لیکن بڑی مشکل ان ماسک سے مجھے صرف دو صورتحال یاد آتی ہیں اپنی اس طویل زندگی میں. قادری صاحب, طاہر القادری, جن کا اصل نام شاید عبد الشکور ہے, انہوں نے 2 دفعہ ریاست پر حملہ کیا, کیپٹل پر حملہ کیا. ریاست ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, سسٹم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. ہاں, خان صاحب بھی دوسری دفعہ ان کے ساتھ ہی موجود تھے جب پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا گیا, جب جتھوں کے ساتھ سرکاری ٹی وی کی نشریات کو آدھا گھنٹہ تک روکا گیا. ٹھیک ہے. اور مجھے دوسرا یاد آتا ہے فیض آباد دھرنا, وہاں پر بھی یہی سچویشن تھی. کیا کر سکی ریاست؟ میں یہ کہتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے عام آدمی کو ریاست کے ساتھ جوڑنا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنی ہے اور کروانی ہے, تو اس کو اپلیکیبل بھی بنائیں. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز نہیں باہر نکلے اور بھٹو پھانسی چڑھ گیا, لوگ کی نہیں نکلے, کم آن, آپ کہیں نہ کہیں فیشزم کو افرمیشن دے رہے ہیں. لوگ نکلے تھے, نکلتے ہیں. ہاں, آپ کا میڈیا کسی حکم کو بجا لانے میں اگر اس کا بلیک آؤٹ کرتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو قصوروار مت ٹھہرائیں. آخری بات, بہت ساری گفتگو ہو گئی, سچی مچی والی آخری بات. اچھا, خدا نہ خواستہ اگر عمران خان واقعی جیل چلے جاتے ہیں, حوالات چلے جاتے ہیں, نہیں جانا چاہیے, نہیں اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ اگر یہ گرفتار ہو گئے تو ایتے ہفتے ڈیڑھ بعد اپنی مطلب ڈیل کرافٹ کر کے کسی بھی طرح نال ایتے باہر آ جائیں گے. لیکن یہ جو بندے پکڑے جا رہے ہیں ان کی اشتعال انگیزی کے بعد, جنہوں نے پیٹرول بم استعمال کیے ہیں اور تشدد کا سہارا لیا ہے اپنے کپتان کو بچانے کے لیے, ایتے 5 سال تو پہلے باہر نہیں آن گے. مستقبل برباد ہے.
तर्स इस बात पर भी आ रहा है कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए, खुदा नख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक, मेरा उनके लिए ये मैसेज होगा कि खान साहब एक्सरसाइज वहाँ करते रहें और छिपकली विपकली से आपने डरना नहीं है। और इसके अलावा क्या मैसेज हो सकता है? और ये कि राणा सनाउल्लाह साहब मजाक कर रहे थे, हर चीज़ मिलेगी आपको, डोंट वरी। सब कुछ मिलेगा। ये तो खैर हम मजाक कर रहे हैं, कुछ यार दोस्त कहेंगे कि हम उनको डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इतने बुरे नहीं है और ये कहना भी छोड़ दें कि इमरान खान गिरफ्तार, अब जो कुछ कल से हो गया है, ये कहना कि इमरान खान गिरफ्तारी दे दे तो उसका कद बड़ा हो जाएगा, अब तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। अब गिरफ्तारी दे या ना दे, थोड़ा कद एना ही रहना है जिन्ना को जैरी दा सी ना।